ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیٹنسیز ریکوائرڈ آف ٹیچنگ اینڈ ناٹ ٹیچنگ اسٹاف، یعنی کہ کیا صلاحیتیں ہیں جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ٹیچرز میں ہوں گی اور اسی ادارے کے جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے اس میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی ایفیشنسی کا، اس کی اوورآل اس کی صلاحیت کا انحصار ایک ٹیم ورک کے اوپر ہوتا ہے۔ ادارہ بذات خود دیواریں، عمارت، فرنیچر یا انفراسٹرکچر کا نام نہیں ہے۔ ادارے کو اس میں موجود افراد چلاتے ہیں اور ان کی کارکردگی سے ہی ادارہ پہچانا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے میں پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہیڈ کرتا ہے اور اس میں دو مین حصے ہوتے ہیں، ایک جو ٹیچرز پہ مشتمل ہوتا ہے، دوسرا جو ٹیچرز کے تعاون کر رہا ہوتا ہے، نان ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ دونوں کی مشترکہ کاوشوں سے ادارے کا نام بنتا ہے اور ان کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ Teaching and non-teaching staff working together as a cohesive unit can create a conducive teaching environment to achieve the institutional goals. اس انسٹیٹیوشن کے جو بھی مقاصد ہیں ان کو مشترکہ کاوشوں سے، ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور ایک اچھا تعلیمی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ٹیچنگ سٹاف، اور اسپیشل انسٹیٹیوشنز میں ہم ٹیچرز کو اسپیشل ایجوکیٹرز کہتے ہیں، اور اگر انکلوسیو ایجوکیشن ہو تو اس میں بھی اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اسپیشل ایجوکیٹر ہی کہلاتا ہے۔ رول آف اسپیشل ایجوکیٹر کیا ہے؟ Teachers play a pivotal role in any educational institution. This is especially true when it comes to special education teachers who work with children dealing with the diverse challenges and needs. ہر ادارے میں، ہر تعلیمی ادارے میں استاد کا رول بہت اہم ہوتا ہے، اور اسپیشل بچوں کے خصوصی اداروں میں ان کا رول زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ کمپیٹنسیز ہیں جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیٹرز میں ہونی چاہیے۔ ان کی ظاہر تعلیم تو ہوگی، ایک کوالیفیکیشن ہوگی، ایک کسی جگہ سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ، کوالیفیکیشن اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ اس کے علاوہ کچھ صلاحیتیں ہیں جو ان کو ایک اچھا اسپیشل ایجوکیٹر بناتی ہیں، اور پھر اچھے اسپیشل ایجوکیٹر مل کے ایک اچھا ادارہ ان سے بنتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کوالٹی ہم جو توقع رکھتے ہیں ایک اسپیشل ایجوکیٹر سے، کہ وہ ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ He has the ability to be highly well organized. Special education teachers make a classroom well organized by using color coordinated folders and baskets, labeling all important areas of the classrooms, and assigning each child a school diary that travels from home to school and back. اب ایز اے اسپیشل ایجوکیٹر اور اسپیشل ایجوکیشن میں رہتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر، میں تو جو ہی کسی کلاس میں انٹر ہوتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور کسی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کلاس روم کا جو انچارج ہے، جو ٹیچر ہے، وہ کتنا محنتی ہے، کتنا ویل آرگنائزڈ ہے۔ کیسے؟ ایک نظر اس کے بورڈ پہ پڑتی ہے، بورڈ پہ لکھائی، اس میں لکھائی کا جو فارمل طریقہ ہے، کیا بورڈ کے اوپر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ڈیٹ، ٹائم وغیرہ وغیرہ، اور ٹاپک، اور پھر اس کے بعد آپ کے دوسری نظر پڑتی ہے گرین بورڈ کے اوپر یا نوٹس بورڈ جو کلاس کے اندر لگا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا اس نے ڈسپلے کیا ہوا ہے، اور کیا
بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ساری وہ اس میں ڈسپلے کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی ہیں، جس میں بچوں کی نامنل رول سے لے کے ٹائم ٹیبل، بچوں کی ڈیوٹیز اور دیگر امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں کلاس روم میں ریکوائر ہوتی ہیں، اور اگر دی ہوئی ہیں تو کس خوبصورتی کے ساتھ، کس جو ہے طریقے کے ساتھ، کس سلیقے سے کے ساتھ دی ہوئی ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ ایک نظر آپ کے گرین بورڈ کے اوپر پڑتی جائے گی، جس طرح اس نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، اگر وہ شیبی شکل میں ہے یا اگر اس کو گھٹا پڑا ہوا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس سے بھی آپ کو اس کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس نے کیسے مینٹین کیا۔ پھر آپ کو فرنیچر بتائے گا کہ کس ترتیب سے پڑا ہوا ہے، بچے کس ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کس تمیز سے بیٹھے ہوئے، وہ الگ بات ہے، لیکن فرنیچر کیسے پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی کبرڈز ہیں یا اور کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ کہاں پڑی ہوئی ہیں اور کیسے پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کو اس کی ارینجمنٹ بتائے گی۔ پھر استاد ایک نے اس کا رابطہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ، اور خصوصی بچوں کے ٹیچر، اس کا خاص طور پہ رابطہ ہوتا ہے ٹیچر کا والدین کے ساتھ۔ اس کے لیے ٹیچر ڈائری مینٹین اس نے کی ہوتی ہے۔ پھر ٹیچر جو ہے وہ اس کا پرنسپل کے ساتھ، وائس پرنسپل کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنے ویکلی ڈائری بنائی ہوتی ہے۔ وہ ویکلی ڈائری اس کی ہر ہفتے جو ہے پرنسپل کے پاس، وائس پرنسپل کے پاس جاتی ہے کہ میں نے اگلے پورے ہفتے، ہر دن میں، ہر پیریڈ میں کیا کیا کرنا ہے، کون کون سا ٹاپک لینا ہے، اور میرا کیا کیا اس میں پلان ہے۔ پھر اس کی اگر کبرڈ کھول کے دیکھ لی جائے تو اس میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس نے بچوں کے جو بکس ہیں، سوری بچوں کی جو فائلز ہیں، خاص طور پہ ان کی میڈیکل فائل، ہسٹری فائل، ان کے رزلٹ وغیرہ کی فائلز، ان کو مینٹین کیے ہوئے ہے یا کیسے کیے ہوئے ہے، وہ فائلز آپ کو خود بتائیں گی، ان کا لیول بتائے گا کہ وہ کتنا ویل آرگنائزڈ ہے۔ جتنا ویل آرگنائزڈ کوئی اسپیشل ایجوکیٹر ہوگا، وہ اتنا ہی اس کا جو ہے وہ ایفیشنسی کا پورا اوور آل ادارہ جو ہے وہ اس کا اثر پڑے گا۔ کریٹو اسپیشل ایجوکیٹرز کو خاص طور پہ، ٹیچرز کو تو عام طور پہ، اور اسپیشل ایجوکیٹرز کو خاص طور پہ بہت کریٹو ہونا چاہیے۔ کریٹو اس کا سینس میں کہ یہ بچے جو اسپیشل اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان میں فرق بہت ہوتا ہے، ان میں ڈفرنس بہت ہوتا ہے، ڈفرنس پرسنالٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی کریکٹر ٹریٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی کوالٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کی قابلیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ان میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ٹیمپرامنٹ، ان کے بیہیویئر، اس کے حوالے سے ان کی سوشیبلٹی، سارے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں اس کا فرق ہوتا ہے۔ ان کو صحیح احساس کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ایسیس کرتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور اپروپریٹ طریقے سے ان کو کریٹو ہونا چاہیے، اس کو اپنا اس کا انوویٹو انداز ہونا چاہیے، بچے کے مطابقت اس کی ویکنیسز اور اسٹرینگتھ کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ جب کوئی کلاس میں ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ اس کے وہ ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کریٹو ہوگا، اور ہر بچے کے مزاج اور اس کے کریکٹر ٹریٹس، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا کام آگے بڑھائے گا۔ پھر ایک اور کمپیٹنسی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹیوٹیو ہونا چاہیے، ہائیلی انٹیوٹیو کا کیا مطلب ہے کہ یہ بچے جو ہے نا، عام بچے، ریگولر نارمل بچے تو اپنے آپ کو ایکسپریس کر جاتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتے وہ اپنی شائنیس، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ان میں سے تو اکثریت جو ہے وہ ایکسپریشن ان کا بہت ویک ہوتا ہے، چاہے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہو، چاہے وہ مینٹل ریٹارڈڈ ہو، تو ان کا ایکسپریشن بہت ویک ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور شائنیس کا آنسر ویژول امپیئرڈ یا دوسروں میں بھی نسبتاً زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ٹیچرز کو انٹیوٹیو ہونا چاہیے، اس کو بچے کو دیکھ کے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بچہ کس مشکل میں ہے، اور اس کی مشکل کی آسانی کے لیے وہ کچھ تاکہ کر سکے، بغیر اس سے پہلے کہ وہ ایکسپریس کرے، وہ ٹیچر کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کے فوراً اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کمپیٹنسی ہونی چاہیے۔
اور وہ پچھلے اس کی کمپیٹنس کی حوالے سے ایک پنجابی کا وہ مصرع یاد آ گیا، گونگے دیا رمضاں گونگے دی مائی جانے، گونگے دیا رمضاں گونگے دی مائی جانے۔ ٹیچر کو اتنا زیادہ ہونا چاہیے انٹیوٹیو کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچے کی اب یہ اگر اس طرح انیزی فیل کر رہا تو شاید یہ باتھ روم جانا چاہ رہا ہے، ایک آپ کو اگزامپل۔ کام کمپوسٹ، جی یہ ہم جو ہے نا اگلی کمپیٹنسی جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایموشنلی بہت سٹیبل جو ہونا چاہیے، کام کمپوزڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اسی صورت میں اپنی کلاس کی انوائرمنٹ ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ بچے اسپیشل ہیں، انوائرمنٹ پہلے ہی سٹریسفل ہوگی اور بعض اوقات تو زیادہ ہو جائے گی، تو اس میں اپنا ٹیمپر اپنے آپ کو کول رکھنا، کام رکھنا، کمپوز رکھنا اور اس کے دوران اپنا کام بھی کرتے رہنا، یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ پھر میٹیکولس، ہر چیز اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھے، معمولی معمولی چیز کا خیال رکھے۔ اب اسپیشل بچے، اب میں ایک مثال دے دوں، مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی اگر کلاس ہے تو ان سے آپ کسی وقت کسی سے بھی کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ سو اس کو باریک باریک چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ چیز اگر میں نے اس کو رکھی، یہ چھری یا کوئی کانٹا یا کوئی اور چیز، اس سے یہ بچہ اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا دے گا، کوئی شیشے والی چیز جس کو بریک کر کے زخمی تو نہیں ہو جائے گا، کہیں وہ سیڑھیوں سے یا کسی اور جگہ سے اس کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو تو خرابی نہیں ہوگی۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا وہ خیال کرنا اور پلان کرنا، یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور کمپیٹنسی یہ ہے کہ اس کو ڈیڈ لائن اورینٹڈ ہونا چاہیے، یعنی اس کو یہ نہیں ہے کہ آج کا کام میں کل کر لوں گا، کل کا کام پرسوں کر لوں گا، 5 دن کا کام میں 2 دن میں کر لوں گا۔ خاص طور پہ ہم نے اسپیشل بچوں کے حوالے سے انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلاننگ کی ہوتی ہے، سو اس پلاننگ کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تو ایک ٹیم نے ایک پلان دیے ہوئے، سیٹ کی ہوئی ہے، سو ٹیچرز کو وہ ڈیڈ لائنز میٹ کرنے میں اس کا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ سو اگر اس میں وہ ڈیڈ لائن میں وہ تھوڑی بہت سستی یا کوتاہی ہو جائے گی تو اس سے اس کا پورا جو پلان بنایا ہے پوری ٹیم کا، وہ اس کو خطرے میں پڑ سکتا ہے اور اس میں خرابی ہو سکتی ہے۔ سو ڈیڈ لائن اورینٹڈ، اڈاپٹیبل، جی۔ اور ہم ایک اور کمپیٹنسی جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ماحول کے مطابق وہ ریجڈ نہ ہو، وہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لے۔ اور اسپیشل چلڈرن میں ہیو آؤٹ برسٹ، میلٹ ڈاؤن اینڈ ڈسرپشنس۔ یہ زیادہ بچے موڈی ہو سکتے ہیں، زیادہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں، زیادہ بچے جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہیں۔ سو ٹیچر کو تھوڑا سا اڈیپٹیبل ہونا چاہیے، اور وہ ڈسپلن یا سختی جو ریگولر بچوں کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس حوالے سے ریجیڈیٹی یا اور رولز ریگولیشن، اگر کوئی سیریس نیچر کا نہ ہو تو اس کو آپ جو ہے نا اس میں تھوڑا بہت اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ شیڈیول بناتے ہو، کوئی شیڈیول بنا ہوا ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ آج یہ کام کرنا ہے، اس میں اگر بچے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مونوٹنس ہوگی، صورتحال بور ہو رہے ہیں، تو آپ اس میں آپ کو اڈاپٹ کر کے کچھ نئی جدت پیدا کرنے کا آپ کو حاصل ہونا چاہیے قابلیت۔ جی اس کی پارشلی پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جب ہم کامن کمپوز میں بات کر سکتے ہیں، یہ ایک پروورب ہے، ایز کول ایز کوکمبر، یعنی ٹھنڈا ٹھنڈا مزاج کا۔ بسائڈ اسپیشل کڈ، اسپیشل ایجوکیٹرز ورک کلوزلی ود پیرنٹس، تھراپسٹ اینڈ ادر پروفیشنلز which can bring added stress۔ اب بچے تو بچے ہیں، لیکن اسپیشل بچوں کے والدین بھی بعض اوقات وہ چونکہ 24 گھنٹے وہ اسٹریس اینڈ اسٹرین میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کبھی کبھی وہ ٹیمپر پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا اور ان کے ساتھ برداشت کرنا اور تحمل مزاجی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ پھر لاف اٹ آؤٹ،
جو کمپیٹنسیز ہیں اسپیشل ایجوکیٹرس کی، ان سے ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہیومر، اس کا سینس آف ہیومر بہتر ہونا چاہیے، ہنسی مذاق میں وہ جو ہے نا اس کو صورتحال کو، اسٹریسفل کو بھی لینا چاہیے، خود بھی اسٹریس سے آؤٹ ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی آؤٹ رکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور a good special educator should be able to recognize the appropriate times to have a good laugh and help shift that atmosphere of the classroom to a more cheerful one. جی، بچوں کو بھی کوئی لطیفہ، کوئی پھلجھڑی، کوئی جسچر، کوئی اس طرح کوئی چیز تاکہ ماحول جو ہے وہ لائٹ رہے، اس کو ذرا ہیومر، سینس آف ہیومر کے سینس اس کا بہتر ہونا چاہیے. جی، میں اس کو کہوں گا نمبر ون. جی، نمبر ون کمپیٹنسی. جی، نمبر ون کمپیٹنسی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کیپیسٹی ٹو ورک، ایک ہوتی ہے ولنگنس ٹو ورک. جی، دونوں برابر کی ضرورت ہے. بندے کو کام کرنے کی تمیز بھی ہونی چاہیے، کام کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، کام کرنے کا وہ کہتے ہیں ول بھی آنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نیت بھی ہونی چاہیے، جذبہ بھی ہونا چاہیے، کریز بھی ہونا چاہیے. اس اول تو ٹیچنگ کا شعبہ ہر ایک کو زبردستی اس میں گھس نہیں جانا چاہیے مجبوری کے عالم میں، لیکن خاص اسپیشل بچوں کا ٹیچر بننے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. یہ بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے. اس جاب میں آپ کو اپنا تن من دھن لگانا پڑتا ہے، اس اپنا خون جگر سے سینچنا پڑتا ہے. اور ایک بات جو ہے جو مسٹ ہے ایز این ایڈمنسٹریٹر، میں جو ہے نا ایکسپیکٹ کروں گا اپنے اسٹاف سے، وہ ہے کوئی اسٹاف والا یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہتی ہوں کہ دس از ناٹ مائی جاب. پلیز فار ہیون سیک، ٹیچرز کا کام صرف کلاس روم میں ٹیچ کرنا نہیں ہوتا، ٹیچر کا کام آل راؤنڈ کام ہوتا ہے. کلاس میں بھی، کلاس کے باہر میں بھی اس کی ڈیوٹیاں لگ سکتی ہیں جو اس کو اتنی خوشی سے اور خوش سلوبی سے کرنی چاہیے جو وہ کلاس میں کرتا ہے. اس کو کچھ ایڈمنسٹریٹو جاب بھی مل سکتے ہیں کرنے کو، اس میں بھی اس کو ہاتھ بٹانا ہے. اس کو کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کوئی گیمز، کوئی فنکشنز، کوئی ڈرامہ، کوئی اور ایکٹیویٹی، اس میں اس کو ڈیوٹی مل سکتی ہے جو اس کو اسی طرح شوق سے کرنی چاہیے. اس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپورٹس ہو رہے ہیں، اور کوئی اگر ایچ آئی سی نہیں ہے، کوئی ڈبیٹس ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس میں جو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں یا ڈاج آؤٹ کرتے ہیں یا اپنا پلو چڑھاتے ہیں، وہ کوئی اچھی جو ہے نشانی نہیں ہے. ڈیڈیکیٹڈ اس کاز کے لیے آپ ٹیچر بن کے آئے ہو، سو اس میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا کام ہے یا نہیں ہے. اس میں ڈگنیٹی سے بلو تو کام ویسے ہی کبھی کوئی آپ کو نہیں کہے گا، لیکن بچوں کے ساتھ کبھی زمین پہ بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دینا ان کی خوشی کے لیے، کبھی ان کے ساتھ کرکٹ ہو گئی، بیڈمنٹن ہو گئی، کوئی جو گیم چل رہی ہے وہ ہو گئی، اچھل کود ہو گئی، ڈرامہ ہو گیا، سنگنگ ہو گئی، کچھ ہو گیا. تو اس سلسلے میں یہ کمپیٹنسی، اس کو میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر کہوں گا یہ بہت اہم ہے. اب کمپیٹنسیز اور ریسپانسبلٹیز آف نان ٹیچنگ اسٹاف. یہ نان ٹیچنگ اسٹاف ہیلپ فل ہوتا ہے اوور آل انسٹیٹیوشن کی ورکنگ میں. ان کا اپنا رول ہوتا ہے، جو کسی کے طرح جو ہے غیر اہم نہیں ہوتا. سو آئیے دیکھتے ہیں نان ٹیچنگ اسٹاف میں ہم کس کو شمار کر رہے ہیں. ہم شمار کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ کو، اسپیچ تھراپسٹ کو، آڈیالوجسٹ کو، موبلٹی اسپیشلسٹ کو یا موبلٹی ٹرینر کو، فزیو تھراپسٹ کو، آکوپیشنل تھراپسٹ کو، سوشل کیس ورکر کو، اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جاری رکھ رہے ہیں ہم سلائیڈ کو، کمپیوٹر آپریٹر، لائبریرین، لائبریری اٹینڈنٹ، انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ آفیسر، بس ڈرائیور اور بس کنڈکٹر. یہ بھی غیر اہم نہیں ہے کسی صورت میں. اب ایک ایک کر کے ہم شروع کرتے ہیں. ان کی یہ جو جاب ڈسکرپشن ہے جی، کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ان کے لیے ہونا،
اور ہر بندہ یہ نہیں ہے اس کو ہم سائیکالوجسٹ کی جگہ پہ رکھ لیں یا کسی اور ویکینسی کے اگینسٹ رکھ لیں. ہر ایک کے لیے ایک کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اور کچھ ایکسپیرئنس ریکوائرڈ ہے اور اس کے جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. مختصراً یہ ہر سلائیڈ کے اوپر ایک نان ٹیچنگ سٹاف کا یہ کوالیفیکیشن آپ دیکھیں گے, اس کی جو ہے اس کی ایکسپیرئنس دیکھیں گے اور جاب ڈسکرپشن دیکھیں گے. پلیز اس کو ہم اتنے ڈسکس نہیں کریں گے. کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہے, ایم ایس سی سائیکالوجی ہونی چاہیے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا اسپیشل سائیکولوجیکل نیڈز, جن بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں ان کو اسیس کرے, پھر اس کے بعد ان کی کونسلنگ گائیڈنس کرے اور ان کے بیہیویئر ایشوز کو نوٹ کرے, اور اس کا صرف نوٹ خالی نہیں کرے, اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ اے بی اے بنائے اور آر بی ٹی کو, یہ دو ٹرمز ہیں, اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز اور رجسٹرڈ بیہیویئر ٹیکنیشین, یہ ان کی جو ہے پہلے اے بی اے بنے گا اور اس کے کلینکل سائیکالوجسٹ کمپیٹنٹ ہوتا بنانے میں, پھر آر بی ٹی رجسٹرڈ بیہیویئر ٹیکنیشین اس کو فالو اپ کرے گا, ایکشن لے گا اس کے مطابق. اس کے بعد سوشل کیس ورکر ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کی کوالیفیکیشن 2 سال, اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایم ایس سی بھی ہو اگر کسی یونیورسٹی ریکگنائز سے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹو کلیکٹ دا بیسک ڈیٹا آف ایس این سی ٹو ورک آن دی بینیفٹس گرانٹیڈ بائی گورنمنٹ کیا کیا بینیفٹس دیتی ہے, ٹریولنگ کے حوالے سے, دوسرے اور سیٹس ہے, کوٹا ہے, جو بھی ہے اس کو وہ نظر میں رکھ کے اپنے بچوں کے لیے وہ ان کی مدد کرے وہ حاصل کرنے میں. پھر ٹو ارینج دا میٹنگ ود پروفیشنلز آف آئی انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان, اس کے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہے جی, اس کی یہ دیکھ لیں کوالیفیکیشنز لکھی ہوئی ہیں, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, اور اس کی پھر رسپانسبلٹی نیچے آ جاتی ہیں. ظاہر اسپیچ تھراپسٹ ہے to identify the speech issues, to assist the class teacher, to work on resolving the speech issues. پھر آپ کے پاس اٹینڈنٹ ہے, اٹینڈنٹ جو ہے وہ لٹریٹ کم از کم ہونا چاہیے اور اویئر اباؤٹ دا بیسک اسپیشل نیڈ, اور اس کی رسپانسبلٹیز ہے بچوں کو ہیلپ کرنا, کلاس سے باہر لے جانا, کلاس ٹوائلٹ تک لے کے جانا اگر اس کی ضرورت ہو, اور ان کو جو ہے اس کے دیگر کاموں میں مدد کرنا. اس کے بعد آرڈیالوجسٹ ہے, آرڈیالوجسٹ کی کوالیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس سی اینڈ بی ایس آنرز آرڈیالوجی میں, اور جو ریکگنائز ہو ایچ ای سی سے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے کہ اسپیشل بچوں کی ہیئرنگ پرابلمس کو ایگزامن کرنا, اسیس کرنا, ڈائگنوز کرنا, اور ان کو پھر جو ہے ہیئرنگ ایڈ ریکمینڈ کرنا. پھر موبلٹی کین ورکر ہے, یہ وی آئی سی کے لیے, ویژول امپیئرڈ کے لیے, اور اس کے لیے رسپانسبلٹیز یہ ہیں ٹو ٹرین دیم ان یوز آف وائٹ کین, اور ان کو ٹریول کرتے ہوئے اسسٹ کرنا. فزیو تھراپسٹ جو ہے اس کے پاس ڈی پی ٹی آفٹر پاسنگ ایف ایس سی ہونی چاہیے, اور رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کی ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی دا فزیکل needs of specially needs children, special needs children, to assist the class teacher about placement, to work on rehabilitation, اور اسی طریقے سے آکوپیشنل تھراپسٹ ہے جس کو بی ایس آنرز ہے ہونا چاہیے, او ٹی فرام ریکگنائز یونیورسٹی, اور اس کی رسپانسبلٹیز آئیڈینٹیفیکیشن آف دا فائن موٹر پرابلمس, to assist the class teacher for resolving writing skills problems, or to work on the special assistive devices, or to assist the parents and NNCs for activities of daily living. کمپیوٹر لیب ہے جی, اس کی کوالیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی اس میں ایکسپلینیشن والی ایسی بات نہیں ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. اور پھر آگے ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم کمپیوٹر آپریٹر کے اوپر آ جاتے ہیں.
DCS فرام اے بورڈ آف ٹیکنیکل ریسپانسبلٹی، ایک کمپیوٹر آپریٹر کی یہ کوالیفیکیشن ہے جی، اور اس کی اس سے ہم یہ ڈیوٹیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ادا کرے گا۔ لائبریرین MILS اس کی پاس ہونا چاہیے جی ریکگنائز یونیورسٹی سے، اور لائبریرین کی ڈیوٹیز باقاعدہ جاب ڈسکرپشن دی ہے، مینشن ہے، اور لائبریری اٹینڈنٹ بھی ہوگا، اس کے پاس بھی سرٹیفکیشن ہوگی، اور اس کی رسپانسبلٹی ٹو ارینج دا بکس، ٹو اسسٹ دی SNCs، اور انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن اس کا زبردست رول ہے جی، MSc ان اسپورٹس سائنسز اینڈ MSc ان فزیکل ایجوکیشن، اس کی رسپانسبلٹی جو PTI کی ہوتی ہیں یہ اس میں یہاں میں بتاتا چلوں جاؤں کہ جاب ڈسکرپشن آپ کی رولز کی کتاب میں بھی دی ہوتی ہے جس کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹرانسپورٹ آفیسر، گاڑیوں کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کس روٹ پہ چلتی ہیں، ان کا بیسک نالج، گاڑیوں کو مینٹین کرنے کے لیے لاگ بک وغیرہ، اور بس کے روٹس اور بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کا خیال رکھنا۔ بس ڈرائیور بہت اہم رول ہے جی، اس کا بھی لٹریٹ ہونا چاہیے، اور HTV کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے بس کنڈکٹر جی، بالکل جی، اس کو بھی کسی طریقے سے ہم جو ہے اگنور نہیں کر سکتے۔ بچوں کو بٹھانا، اسپیشل بچوں کو بٹھانا پھر اتارنا، اس کی باقاعدہ تمیز ہے، طریقہ ہے، تاکہ یہ بچے کہیں مس پلیس نہ ہوں یا اترتے چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ہرٹ نہ کر لیں۔ جی یہ ہم نے کچھ کمپیٹنسی بتائیں جی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف سے۔